حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر دار ارقم میں ایک خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور مجاہدوں نے اس جوش میں نعرے تکبیر بلند کیے کہ اس کی صدائے بازگشت کعبہ میں سنی گئی۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور جب ایسا ہے تو اعلان حق میں ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے باہر نکل آئے، اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی یعنی ایمان لانے والے دو قطاروں میں نکلے تھے۔ یہ قطاریں کیا تھیں؟ یعنی ایک چکی کے دو پارٹ تھے، ایک قطار میں حضرت حمزہ اور دوسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب ایمان ساتھیوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر کفاران قریش کی نظر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی پڑتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ قریش اس سے پہلے کسی کے ایمان لانے پر اتنے حیران و پریشان نہ ہوئے تھے جتنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر ہوئے تھے۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق یعنی حق اور باطل میں حد فاصل قائم کرنے والا کہہ کر پکارا، اور یہی بعد میں آپ کا خطاب بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، اور آپ کی ہجرت نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و قتال کیا کہ عاجز آ کر انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور ہم بیت اللہ شریف میں اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ ابن سعد حضرت حذیفہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جب سے حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت ایسی ہو گئی جیسا ایک اقبال مند شخص جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہوتا ہو، اور جب سے آپ شہید ہوئے یہ حالت ہوئی کہ اسلام کے عروج اور ترقی میں کمی آ گئی ہو اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف گیا ہو۔ اسلام لانے کے بعد جہاں تک مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تعلق ہے تو ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا ہم کسی ایسے ایک شخص کو بھی نہیں بتا سکتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ وہ مزید کہتے ہیں، جس وقت حضرت عمر بن خطاب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار لٹکائی اور اپنے شانے پر کمان لٹکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیر نکال کر لے لیا۔ پھر آپ کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں قریش کے کچھ معززین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سامنے 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی، پھر قریش کے ان سرداروں کے حلقہ کے پاس آئے اور ہر ایک شخص کو الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے منہ کالے ہوں یعنی تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد اور اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ مگر حیرت کا مقام، وہاں کسی میں طاقت اور جرت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کرتا یا آپ کا پیچھا کرتا۔ حضرت براء روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ میں مصعب بن عمیر آئے، پھر عبداللہ بن ام مکتوم، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب 20 سواروں کے ساتھ مدینۃ النبی میں آئے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ امام نووی فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جنگ احد میں آپ نے کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ دوسرے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ خداوند قدوس نے معاملات میں فاروق اعظم کی رائے سے موافقت کی، یعنی جو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم نے دی اسی پر خداوند قدوس نے قرآن مقدس کی آیات نازل کر دیں۔ آپ کی جن رائے سے متعلق خداوند قدوس نے اتفاق کیا اور جن پر آیات نازل کی، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی اسیران بدر پر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کی۔ دوسری ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق جو آپ نے رائے دی اسی کے مطابق آیات نازل ہوئی۔ اور تیسری مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی خواہش جو پوری ہوئی۔
چوتھی شراب کے حرام ہونے کی، اور پانچویں کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح بیان فرما دیجئے، اس کے بعد شراب کے حرام ہونے پر آیات نازل ہوئی۔ اور چھٹی رائے انسان کی پیدائش کے متعلق تھی، جس کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ ساتویں رائے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے متعلق تھی۔ عبداللہ بن ابی جب مرا تو اس کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی تو بڑا سخت دشمن تھا، اور ایک دن تو وہ یوں کہہ رہا تھا۔ آپ کے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد ہی وحی نازل ہوئی، جس کے ذریعے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ آٹھویں اور نویں رائے شراب و جوئے کی اور کچھ حالتوں میں نماز نہ ادا کرنے سے متعلق تھی۔ دسویں موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے حق میں دعائے مغفرت فرمانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف رائے دی، اس کے حق میں بھی آیات نازل ہوئیں۔ گیارہویں رائے اس وقت پیش آئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلے میں صحابہ کرام سے باہر نکل کر لڑنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنے ہی کا مشورہ دیا تھا، اور تبھی اس کے متعلق آیات نازل ہوئی۔ بارہویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگا، اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ بخدا یہ حضرت عائشہ پر سب کچھ بہتان ہے، اور جس طرح آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں قرآن مقدس میں آیات نازل ہوئیں۔ تیرہویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے شروع زمانے میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو رات کے وقت اپنی ازواج کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بارے میں کچھ عرض کیا تو اس کے بعد آیات نازل ہوئی، جس کے تحت شب میں ازواج کے پاس جانے کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اور چودہویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور آپ سے کہا کہ جبریل فرشتہ جس کا ذکر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس یہودی کے یہ الفاظ سن کر آپ نے اسے جو جواب دیا اسی کے مطابق آیت قرآن نازل ہو گئی۔ دو اشخاص لڑنے کے بعد انصاف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا، لیکن جس شخص کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا، چلو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ وہ دونوں پہنچے۔ جس شخص کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا، لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ آؤ حضرت عمر کے پاس فیصلے کے لیے چلیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اندر گئے، تلوار نکال لائے اور اس شخص کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانا تھا تلوار مار کر قتل کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر اس طرح جرأت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی اور اس شخص کا خون رائگاں گیا اور حضرت عمر بن خطاب اس کے خون سے بری قرار دیے گئے۔ 16ویں رائے کچھ اس طرح بنتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے گھر میں سو رہے تھے اور آپ کا ایک غلام بے دھڑک بغیر اجازت طلب کیے اندر چلے آئے۔ اس وقت آپ نے دعا فرمائی کہ الہی بغیر اجازت لیے داخل ہونا حرام فرما دے۔ پس آپ کی اسی خواہش کے مطابق اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی ہدایت نازل ہوئی۔ 17ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود ایک حیران اور سرگرداں قوم ہے، اور آپ کے اس قول کے مطابق آیت کا نزول ہوا۔ 18ویں رائے اس سلسلے میں تھی کہ جو فرمایا گیا کہ ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ 19ویں رائے آیت کی تلاوت کا منسوخ ہونا تھا، اور 20ویں رائے کے مطابق جب جنگ احد میں ابو سفیان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب نہ دو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس قول سے موافقت فرمائی۔ آپ کی 21ویں رائے کے متعلق تفصیل کچھ اس طرح ہے
کہ جب پہلے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاح کہا کرتے تھے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا جس طرح عمر کہتے ہیں ایسا ہی کیا کرو۔